ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے تصوف کا، کہ تصوف کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، بیعت کس کو کہتے ہیں، پیری مریدی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں افراط و تفریط میں لوگ مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اسے، اور کچھ لوگ دوسرے کنارے پر ہیں، وہ اتنا مانتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ جی بس کسی شیخ سے آپ مرید ہو جائیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی ہے، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ آپ کا شیخ آپ کو جنت لے جائے گا، پیر صاحب آپ کو جنت لے جائیں گے۔ تو افراط اور تفریط میں لوگ مبتلا ہیں، اعتدال اور درمیان کا راستہ چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ اور اسلام کی، ہمارے مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں اعتدال پر رکھتا ہے، وہ ہمیں افراط تفریط سے بچاتا ہے۔ تو اس واسطے اس پر چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے کہ ایک آدمی آیا، اور اس آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈسکرائب فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال اس کے سیاہ تھے، بہت زیادہ سیاہ بال تھے، اور سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اسے۔ وہ صاحب آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور آپ کے قریب بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے قریب ملایا، اور اپنے ہاتھ کو آپ کے رانوں پر رکھا، اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک، بیٹھ جائیں۔
لگا لوں پیپر لگا لیں بیٹھو. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو. یہ ہے اسلام. اس نے کہا آپ نے سچ کہا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود سوال بھی کر رہا ہے اور جواب سن کر کہتا ہے آپ نے سچ کہا. پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. ایمانیات بیان کی، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا. اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا. تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اور قیامت کے بارے میں سوال کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا. یعنی قیامت کا علم کب آئے گی مجھے نہیں ہے، لیکن قیامت کی علامات آپ نے اس حدیث میں بیان کی. جب وہ صاحب چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم یہ کون تھے. آپ نے فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. انہوں نے یہ سوالات کیے، میں نے جوابات دیے اور تمہیں علم حاصل ہو گیا. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات، جامع کلمات اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا ہے. آپ نے دین کے 3 شعبے بیان کیے ہیں اس حدیث میں. عقائد کا شعبہ، دوسرا شعبہ ہے ظاہری اعمال کا، تیسرا شعبہ ہے اصلاح باطن کا، وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. علماء نے ان 3 شعبوں سے متعلق 3 قسم کے علوم مدون کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں. عقائد سے متعلق جو کتابیں لکھی ہے ان کتابوں کو، اس علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے. جو اعمال سے متعلق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل اور احکام جو ذکر کیے ہیں جن علوم کے اندر، اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے علم الاحسان، کہ انسان کی باطنی اصلاح ہو جائے، اس کو علم تصوف کہتے ہیں. علم تصوف اسی حدیث سے لیا گیا ہے. بعض لوگوں کو یہ نام اچھا نہیں لگتا تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ علم تصوف نہ کہیں، علم احسان کہیں. حدیث میں تو احسان ہے. علم اخلاق کہے اسے. یہی تصوف ہے. تصوف اور کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے، ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے. وہ جھوٹ نہ بولے، چوری نہ کرے، قتل نہ کرے، زنا نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، اس کی اندر سے بھی صاف ہو، اس میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائے، عاجزی ہو اس کے اندر، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اخلاق اس کے اچھے ہو.
اللہ پر توکل ہو، اعتماد ہو، خیر خواہ ہو، لوگوں کی بلائی چاہتا ہو، اسی کا نام ہے تصوف۔ اگر آپ اس کو تصوف نہیں کہنا چاہتے، آپ نہ کہیں تصوف، آپ اسے کہیں یہ علم الاحسان ہے، تزکیہ آپ کہیں۔ تزکیہ کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، آپ کہیں جی یہ تزکیہ ہے، اسی کا نام ہے تصوف۔ دوسری چیز ہے بیعت۔ کیا ہے بیعت؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے، اور صحابہ اکرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ بیعت کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بیعت کا ذکر احادیث میں بھی ہے۔ قرآن میں مشہور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ سورہ فتح میں بیان ہوا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب یہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے بیعت لیجئے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ خواتین آپ سے بیعت کریں گی، لیکن خواتین اور مردوں کی بیعت میں فرق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے، خواتین سے آپ نے ہاتھ پر بیعت نہیں لیا، زبانی بیعت لی ہے۔ اور وہ بیعت کیا تھی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کرے گی۔ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی گڑھ کر، اور معروف کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کاموں میں۔ یہ بیعت کا ذکر تو ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بیع عربی زبان کا لفظ ہے، فروخت کرنا۔ اپنی رضا سے صحابہ اکرام نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فروخت کر دیا جنت کے بدلے میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، تو انصار جو آئے مکہ حج کرنے کے لیے ہجرت سے پہلے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے ان سے بیعت لی، اور اس موقع پر صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اپنے لیے جو شرط لگانا چاہے وہ شرط لگائیے، اللہ کے لیے جو شرط لگانا چاہے لگائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ تم ہماری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جان اور اپنے اہل کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ عبداللہ ابن رواحہ اتنے خوش ہوئے، فرمایا تو نفع کا سودا ہے، ہم نہ اس سودے کو خود فسخ کریں گے نہ آپ سے فسخ کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ بیعت کر رہے، اپنی جان مال اللہ کے نام پر فروخت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر۔ اللہ فرما رہے میں نے ان کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اسے کہتے ہیں بیعت۔ شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے
کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یعنی میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، میں نیکی کے کام کروں گا، اور آپ جو مجھے راستہ سیدھا راستہ بتائیں گے اس پر چلوں گا، حرام سے بچوں گا، ناجائز سے بچوں گا، صحیح راستے پر چلوں گا، اس کا نام ہے بیعت۔ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، اس کو کہتے ہیں تصوف، اس کو کہتے ہیں بیعت، اور یہی ہے پیری مریدی، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض علماء نے تصوف کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں تصوف یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو احسان کی تعریف کی ہے اور جو جواب دیا ہے وہ یہ فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں تو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرتبہ مشاہدے کا ہے، دوسرا مرتبہ مراقبہ کا ہے۔ یہ اصطلاح ہے علماء کے یہاں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے تصوف کی۔ وہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ عبادت سے اللہ کو، اطاعت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خدمت سے مخلوق خدا کو راضی کرنے کا نام تصوف ہے۔ تم ایسی عبادت کرو اللہ راضی ہو جائے، ایسی اطاعت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائے، ایسی خدمت کرو بندوں کی کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، اسی کا نام ہے تصوف۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان میں ایک عالم دین گزرے ہیں، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ پیش آیا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو تو ہم سب جانتے ہیں، یہ جو فضائل اعمال ہے یہ انہوں نے لکھی ہے۔ ان دونوں حضرات میں بڑی بے تکلفی تھی، تو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ایک مرتبہ میں اوپر اپنے کمرے میں تھا، تو مولوی نصیر آیا اور کہا کہ جی رئیس الاحرار آئے ہیں اور جلدی میں ہیں اور آپ سے صرف مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ وہ آ گئے، مصافحہ کیا کھڑے کھڑے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کہا میں رامپور جا رہا ہوں، 2 دن بعد پرسوں میری واپسی ہوگی، اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب سوچ کر رکھیے، واپسی میں آپ سے جواب پوچھوں گا۔ دونوں بڑے عالم ہیں، اب ایک سوال اتنا بڑا عالم اس کے ذہن میں آیا ہے اور دوسرے عالم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سوچ کر رکھیے، پرسوں میں آ کر جواب آپ سے لوں گا۔ اور سوال کیا ہے؟ دونوں میں بڑی بے تکلفی تھی۔ پوچھا یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، نیت ٹھیک کرنے کا نام ہے، اور تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے، کہ تصوف کی ابتدا یہ ہے تمہاری نیت ٹھیک ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرو، اور تصوف کی انتہا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تو وہ تو جواب سن کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا، کھڑے ہو گئے۔
فرمایا میں دلی سے یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ تم مجھے یہ جواب کہو گے تو میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، پھر تم یہ جواب دو گے تو میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، لیکن تم نے تو ایسا جواب دیا ہے میرے پاس کوئی اعتراض ہی باقی نہیں رہا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ تشریف لے جائے، تانگے والا بھی انتظار کر رہا ہے اور مجھے بھی حرج ہو رہا ہے، واپسی میں بات کریں گے۔ تو وہ دوسرے دن ہی آ گئے۔ فرمایا کہ میں کل نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ایک دن پہلے آ گیا، اور کل سے میں یہ سوچ رہا ہوں تمہارا جواب سن کر کہ میں اس پر کوئی اعتراض کروں، لیکن مجھے کوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے ایسی تعریف کی ہے تصوف کی جس پر مجھ پر اس کا بڑا اثر ہوا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا جواب اس پر اعتراض تمہیں ملے گا بھی نہیں، اور قیامت تک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اس عمل میں۔ اور تصوف کی انتہا یہ ہے کہ تمہیں یہ مقام نصیب ہو جائے، تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے نا۔ اللہ والوں سے کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا رنگ چڑھا دے گا۔ جن کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی شیخ کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختلف فیلڈز ہیں۔ کچھ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اصلاح باطن کے راستے سے، تصوف کے راستے سے۔ کچھ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں قرآن و سنت کے راستے سے، وہ مسائل بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب دین کی خدمات ہے۔ علماء کے ساتھ بھی مسلمانوں کا تعلق ہونا چاہیے، اہل اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ سب کی ضرورت ہے ہمیں۔ دنیا میں ضرورت نہیں پڑتی آپ کو، ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو میکینک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو سب کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ایک فیلڈ سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اب دوسروں کو ہم سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو فلاں پیر صاحب کا مرید ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں، سب کی ضرورت ہے ہمیں، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بڑے عالم گزرے ہیں، اکابر علماء میں سے ہیں، اور بہت بڑے فقیہ تھے آپ۔ فقیہ ہونا یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب، فلاں آدمی مفتی صاحب ہے، تو آج کل تو فتویٰ دینا بڑا آسان ہے، فتوے کی کتابوں سے مسائل دیکھ کر فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ فقیہ اس کو کہا جاتا ہے جو خود اجتہاد کرتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو تو اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بڑے فقیہ تھے، اور آپ کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ حاجی صاحب نے باقاعدہ کسی مدرسے میں کتابیں نہیں پڑھی تھی، ابتدا میں کافیہ تک کتابیں پڑھی تھی بس۔ اتنا بڑا عالم، لیکن وہ حاجی صاحب کے مرید ہے، مرید ہو گئے، اور 40-42 دن آپ کے پاس رہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دراصل گئے تھے مناظرے کے لیے، مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ حاجی صاحب کے رفیق تھے، ان کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس سے اختلاف کیا اور ان سے مناظرے کے لیے وہاں چلے گئے۔ حاجی صاحب مل گئے، حاجی صاحب نے کہا بزرگوں سے مناظرہ نہیں کرتے۔
وہیں ٹھہر گئے، حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے، 42 دن گزارے، آخر میں حاجی صاحب نے ان کو خلافت بھی دے دی۔ 42 دن کے بعد واپس گنگوہ تشریف لائے تو حاجی صاحب نے ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، کیا حال احوال ہے اپنے مرید کو، تو انہوں نے جواب میں 3 باتیں لکھی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ شریعت جو ہے یہ میری طبیعت بن گئی ہے، دین میری طبیعت بن گئی ہے۔ جس طرح طبعی کام کرنے میں انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، اس طرح مجھے دینی کام کرنے میں بھی میری طبیعت بن گئی ہے، مجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی۔ مد ہو ضم برابر ہو گیا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ میری تعریف کریں یا برائی بیان کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں مجھے کوئی شک اور شبہ باقی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور حاجی صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حاجی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی 7 مسئلہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اس میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ان مسائل سے اختلاف تھا، اپنے شیخ کے مسائل سے اختلاف ہے۔ کسی نے کہا جی وہ کتاب آپ کے شیخ نے لکھی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں، حالانکہ اپنے شیخ کی کتاب ہے، فرمایا حمام میں جھونک دو۔ کہا حضرت آپ کے شیخ نے کتاب لکھی ہے، فرمایا ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر تصوف میں بیعت کی ہے، فقہ میں بیعت نہیں کی ہے، فقہ میں وہ ہمارے تابع ہے، وہ مسائل ہم سے پوچھیں گے، ہم ان سے مسائل نہیں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے والد صاحب، قاری طیب صاحب کے والد صاحب مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنے جو ان کے والد تھے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ علماء جو ہے میری کتاب رسالہ 7 مسئلے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ اختلاف کرنا چاہیے۔ تو مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ خواب میں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ حضرت وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے قبول کیا جائے تو پھر شریعت کی بہت سی حدود ٹوٹ جائیں گی۔ حاجی صاحب نے فرمایا یہ تو تشدد ہے، سختی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر ہمارا فیصلہ صاحب شریعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، تو مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرما دے تو کس کی مجال ہے کہ اختلاف کرے۔ اب یہ خواب دیکھ رہے، تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور حاجی صاحب سے فرمایا اور زور سے فرمایا کہ یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ تو حاجی صاحب بار بار نیچے جھکتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں بجا و درست، بجا و درست، بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، قبول کر لیا انہوں نے، ان کی بات ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ خواب لکھا اور حاجی صاحب کی خدمت میں وہ خط ارسال کیا۔ جب ان کو وہ خط ملا تو حاجی صاحب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، فرماتے تھے کہ کاش کہ یہ خط لکھ کر میرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے، میرے لیے دستاویز بن جائے گی۔ اتنا بڑا عالم ہے اور ان کا شیخ اتنے بڑے شیخ ہے، لیکن مسائل میں ان سے اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں، شرعی مسئلے میں پھر وہ بات ہوگی جو دین کا مسئلہ ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہم اسے مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ بھائی ہمیں شیخ کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ تبلیغ والوں کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے
آپ نے بھی سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں. یہ جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں کہ جی ہم تو اعمال کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اعمال کے فضائل بیان کرتے ہیں, آ کر ہم سے اعمال کے فضائل سنو, مسائل ہم نہیں بیان کرتے, مسائل علماء سے جا کر پوچھو. یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہے. تمہارا کام نہیں ہے مسائل بیان کرنا. اگر شیخ عالم نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہے مسائل بیان کرنا, وہ خود محتاج ہے علماء کا کہ ان سے مسائل پوچھے. تو بہرحال اسی کو تصوف کہتے ہیں بھائی. شروع میں نے آپ سے عرض کیا بعض لوگوں کو تصوف کا نام اچھا نہیں لگتا, تو بھائی تصوف نہ کہے, تصوف کہنا کون سا ضروری ہے. آپ اس کو علم اخلاق کہے, آپ اس کو علم الاحسان کہے, آپ کہیں جی باطن کی اصلاح کرتے ہیں, اور جو آپ کی باطن کی اصلاح کرتا ہے وہ آپ کا شیخ ہے, ان سے اپنا تعلق قائم کریں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی باطن کا بھی اصلاح کیا ہے, اور یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے, وَيُزَكِّيهِمْ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا ہے. تزکیہ کیا چیز ہے؟ دل کی صفائی, دل سے شرک نکل جائے, دل سے تکبر نکل جائے, حسد نکل جائے, بغض نکل جائے, کینہ نکل جائے, جلسی نکل جائے, یہ گندگیاں دل سے دور ہو جائے, اسی کا نام ہے تزکیہ. اب بتائے تزکیے کی ضرورت ہے ہمیں یا نہیں ہے؟ جو اس کام میں ماہر ہے ان کے پاس جا کر یہ کام کرنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بھائی اصلی لوگوں کے ساتھ کچھ نقلی لوگ بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, جعلی پیر بھی ہے, وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو بھائی جعلی ڈاکٹر دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو چلو ہمیں نہیں ملتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو بہت سے جعلی ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے. تو جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے کیا لوگ اصلی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے؟ دنیا میں جعلی لوگ ہیں, جعلی ڈاکٹر ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن جو اصلی ہے ان کے پاس جائیے, ان سے نفع اٹھائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.